सर्दी का जोर पहले से ज़रा टूटा था। इस सुबह भी सुनहरी सी धूप टाक्सम स्क्वायर पर बिखरी थी। मुजस्मा आज़ादी के गिर्द हर सू सोने की ज़र्रात चमक रहे थे। वो दोनों सुस्त रवि से चलती सड़क के किनारे आ गईं। जब डीजे ने पूछा, हया, ये टाक्सम नाम कितना मज़े का है, इसका मतलब क्या हुआ भला? मैं शहर की मेयर हूँ जो मुझे पता होगा? नहीं, वो मेरी गाइड बुक में लिखा था ना कि टाक्सम अरबी का लफ्ज़ है और इसके मायने शायद बांटने के हैं, क्योंकि यहाँ से नहरें निकलकर सारे शहर में बट जाती थी। तुम्हें अरबी आती है इसलिए पूछ रही हूँ। अरबी में तो टाक्सम नाम की कोई लफ्ज़ ही नहीं है, और अरबी अरबी में बांटने को तकसीम कहते हैं। वो एकदम रुकी और बेख्तियार सर पर हाथ मारा। वो ओह, टाक्सम यानी तकसीम। अगर गोरों की तरह मुंह टेढ़ा करके पढ़ो तो तकसीम ताकसम या टाक्सम बन जाता है। टाक्सम, वाह! वो दोनों इस बात पर खूब हंसती हुई आगे बढ़ने लगी। वो शॉपिंग के इरादे से आज इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ आई थी। इस्तकलाल जडेसी स्ट्रीट टाक्सम के करीब से निकलने वाली एक लंबी सी गली थी। वो अगली दोनों तरफ से कदीम आर्किटेक्चर वाली ऊंची इमारतों से घिरी थी। गली बेहद लंबी थी। वहाँ इंसानों का एक रश हमेशा चलता दिखाई दे रहा होता। बहुत से सामने जा रहे होते और बहुत से आपकी तरफ आ रहे होते। हर शख्स अपनी धुन में तेज़ तेज़ कदम उठा रहा होता। गली के दरमियान एक पटरी बनी थी जिस पर एक तारीखी सुर्ख रंग का छोटा सा ट्राम चलता था। वो पैदल इंसान की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से चलता और गली के एक सिरे से दूसरे तरफ सिरे तक पहुंचा देता। इस गली को ख़त्म करने के लिए भी तो घंटा चाहिए था। वहाँ दोनों अतराफ में दुकानों के चमकते शीशे और ऊपर कमकमे लगे थे। बाजार, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, डिज़ाइनर वेयर गर्ल्स, हर ब्रांड की दुकानें वहाँ मौजूद थीं। चंद रोज़ पहले वो इधर आईं तो सिर्फ विंडो शॉपिंग में ही 2.5 घंटे गुजर गए, और तब भी वो इस्तकलाल जदेसी के दरमियान पहुंची थी। सो थक कर वापस हो ली। हया, तुमने देखा इस्तकलाल स्ट्रीट जैसे मॉडर्न इलाके में भी हर थोड़ी दूर और बाद प्रेयर हॉल ज़रूर है। बड़े नेक हैं भाई तुर्क। वो कदरे तंजिया हंसी और फिर मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इस्तकलाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जिहान से मिलना था, और वो सिर्फ इसीलिए आई थी कि बर्गर किंग जाए, और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कहकर उससे मुलाकात का बहाना ढूंढ ले। वो दोनों साथ साथ तेज़ रफ्तारी से चल रही थीं। वहाँ हवा तेज़ थी और हया के खुले बाल उड़ उड़ कर इसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बार बार कोट की जेब से हाथ निकालती और इन्हें कानों के पीछे उड़सती। तभी इसने बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को बताए बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई, और इससे पहले कि वो दरवाजे पर हाथ रखती दरवाज़ा अंदर से खुला और कोई बाहर निकला। वो बेख्तियार एक तरफ हुई। वो जिहान था। वो इसे पहचान गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। वो इसके सामने से आता साथ से निकलकर गुजर गया तो वो पलटकर देखने लगी। डीजे ने इसे रुकते नहीं देखा था। वो अपनी धुन में दुकानों को देखती चली गई और लोगों के रेले में आगे बह गई। हया यूं ही अपने घुटनों तक आते स्या कोट की जेबों में हाथ डाले इसे देख रही थी। अब वो हवा के रुख पर खड़ी थी तो इसके बाल पीछे की तरफ घूमने लगे थे। जिहान इससे दूर जा रहा था। इसके साथ एक दराज कद लड़की भी थी। कोट स्कर्ट में मलबूस अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जूड़ों में बांधी वो लड़की नागवारी से हाथ हिला हिला कर कुछ कह रही थी। जिहान ने इसे नहीं देखा। इसे यकीन था। वो दौड़ कर इनके पीछे गई। वो दोनों बहुत तेज़ चल रहे थे। इनकी रफ्तार से मिलने की सईद में वो एशियाई लड़की हाँफने लगी थी। बमुश्किल वो इनके ऐन नकब में पहुंची। लड़की बुलंद आवाज़ में नफ़ी में सर हिलाती कुछ कह रही थी। जहान बेखासा झंझलाया हुआ जवाबन बहस कर रहा था। वो तुर्क बोल रहे थे या कोई दूसरी ज़बान, वो फैसला न कर पाई। शायद तुर्क नहीं थी। वो बहुत लंबे लंबे फ़िक्रे बोल रहे थे, और जितनी तुर्क हया ने अब तक सुनी थी वो ऐसी नहीं थी। तुर्क में फ़िक्रे छोटे होते थे। बस फ़ेल इस्तेमाल किया और इसके आगे पीछे सांप के डाके लगा लगा कर एक बड़ा लफ्ज़ बोल दिया जो मायने में कई फ़िक्रों के बराबर होता था। जिहान जिहान वो शोर और रश में बमुश्किल इतनी आवाज़ से इसे पुकार पाई कि वो सुन सके। इसकी तीसरी पुकार पर वो रुका। लड़की भी साथ ही रुकी। वो दोनों एक साथ पड़ गए। जिहान इसके होम जिहान को देखकर एक मासूम मुस्कुराहट में ढलने लगे थे। क्या मसला है? इसने संजीदा उखड़े उखड़े अंदाज में अबरू उठाए। इसके चेहरे पर इतनी तल्ख और नागवारी थी कि हया की मुस्कुराहट में कुंतेला बंद हो गए। इसका रंग फीका पड़ गया। मैं हया, वो बेयकीनी से बिना पलक झपके इसे देख रही थी। इसे शक गुजरा कि जहान ने इसे नहीं पहचाना। हाँ तो फिर? वो भवें सुकेड़े बोला। वो लड़की कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी नापसंदीदगी से हया को देख रही थी। फिर? हया ने बेयकीनी से ज़ेरे लब थराया।
وہ ششدر سی جہان کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام ہے؟ وہ مشکل ضبط کر کے بولا۔ حیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، وہ شانے جھٹک کر بولا۔ لڑکی بھی ایک اچھلتی نگاہ اس پر ڈال کر مڑ گئی۔ اس تکرار اسٹریٹ پر لوگوں کا ریلا آگے بڑھتا گیا۔ جہان سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اس سمت جا رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت کھڑی بہت سے سروں کی پشت کے درمیان ان کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ ان دونوں کے سراپے ہجوم میں گم ہو رہے تھے۔ وہ دو نقطے بنتے جا رہے تھے، مدھم، دور، بہت دور۔ حیا، حیا، ڈی جے کہیں دور اتھل پتھل سی سانسوں کے درمیان چلا رہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ اسی طرح بھیڑ کے درمیان پتھر ہوئی کھڑی اسی سمت دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دور جا چکے تھے۔ ساکت پتلیوں میں اب درد ہونے لگا تھا۔ بالآخر بوجھ سے اس کی پلکیں گری اور جھک کر اٹھی تو منظر بھیگ چکا تھا۔ اس نے پھر سے پلکیں جھپکائی تو بھیگی آنکھوں سے قطرے رخساروں پر گرنے لگے۔ سامنے کا منظر قدرے واضح ہوا، مگر لمحے بھر کی تاخیر سے اس کا تعاقب ہار گیا تھا۔ وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے تھے۔ وہ اپنا منظر کھو چکی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی تھوڑی سے نیچے گردن پر لڑکتے گئے۔ حیا، کدھر رہ گئی تھی تم؟ ڈی جے نے نڈھال سی آ کر اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے، وہ اسی سمت دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اوون کا ڈھکن کھولا، دوسرے ہاتھ سے گرم ٹرے باہر نکالی۔ ٹرے پر بھوری خستہ گرم گرم جنجر بریڈ تیار پڑی تھی۔ ادرک کی ہلکی سی خوشبو سارے کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریڈ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے لا کر کاؤنٹر پر رکھی۔ وہ سفید ڈھیلی سی آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا گردن پر پڑا تھا اور الجھی سی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں۔ ٹی شرٹ کے اوپر پہنے ایپرن پہ جگہ جگہ چاکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے۔ معتصم کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا پیالے میں انڈے کی سفیدی پھینٹ رہا تھا۔ ڈی جے دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے لی گئی بنٹیز جیلی اور رنگ برنگے بینز کے پیکٹ کھول کھول کر پلیٹ میں انڈیل رہی تھی۔ ہر رنگ کے بینز، کینڈیز اور سخت جیلی بینز کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ آج حسین کی سالگرہ تھی۔ روایتی طریقے سے کیک بنانے کے بجائے حیا اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کر رہی تھی۔ 1 فٹ اونچا جنجر بریڈ سے بنا گھر جو چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی جیلی سے سجانا تھا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی اور اب بالآخر اس کی جنجر بریڈ کے 6 ٹکڑے بیک ہو چکے تھے۔ چاروں دیواروں کے لیے 2 مخروطی چھت کے لیے۔ آؤ اب اس کو جوڑتے ہیں، اس نے کہا تو معتصم جو آئسنگ بنا چکا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آیا۔ ڈی جے اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں سے مستطیل دروازہ کاٹ رہی تھی۔ حیا اور معتصم نے احتیاط سے 2 دیواریں متصل کھڑی کیں اور ان کے جوائنٹ پر بطور گم مخصوص سیرپ لیپ دیا۔ پھر بہت آہستہ سے دونوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ دیواریں سیدھی کھڑی رہیں۔ سیرپ نے ان کو چپکا دیا تھا۔ زبردست، وہ پرجوش سی ہو گئی۔ اس کا گھر بن رہا تھا، یہ خیال ہی اس کی ساری تھکاوٹ بھگا کر لے گیا۔ وہ دونوں اب اگلی دیوار جوڑنے لگے۔ حیا کے ماتھے سے جھولتی لٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی۔ وہ بار بار ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹاتی۔ پوروں پہ لگے چاکلیٹ سیرپ کے دھبے اس کے رخسار پر لگ گئے، مگر پرواہ کسے تھی؟ 4 دیواری بن گئی تھی۔ اب انہوں نے 2 مستطیل ٹکڑوں کو اوپر الٹے وی کی طرح رکھا اور جوڑ کر سیرپ لگایا۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ چھت برقرار رہی، سیرپ سوکھنے لگا تھا، چھت مزید مضبوط ہوتی گئی۔ حیا، تم گریٹ ہو۔ وہ بھورا سا گھر بنا رنگ یا آرائش کے بغیر بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ معتصم بے اختیار ستائش سے بولا۔ مجھے پتہ ہے، وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ تینوں اب الا بلا کینڈیز، بنٹیز اور جیلی سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگے۔ وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سیرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتے۔ بھورے گھر پہ جگہ جگہ سرخ، سبز اور نیلے بٹن کی مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھیں۔ ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا۔ ڈی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کے چوکور چوکھٹیں بنائی اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اب اپنے گھر کو بھی چکھائیں۔ حیا آئسنگ شوگر اور چھلنی لے آئی۔ اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کی چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے۔ بھورے گھر پر برف باری ہونے لگی اور ایک ہلکی سی سفید تہہ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پر بیٹھنے لگی۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی۔ گھر برقرار رہا۔
وہ اب اس کے 4.5 گھنٹوں کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان نکسک سے تیار نہ ہو، حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا۔ اسے اپنے رف اللیب ایپرن اور چہرے پہ لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے میں رکھے جنجر بریڈ ہاؤس پر تھی۔ وہ ڈی جے اور معتصم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پر گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ درمیانی میز پر گفٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔ وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی، سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ سرپرائز! حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ معتصم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا، اور حیا کو پتا تھا وہ ہینسل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ واؤ! بے اختیار بہت سے لوگوں سے ستائش نکلی۔ حیا، تم نے میرے لیے اتنا کیا؟ حسین بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی، دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی۔ آؤ حیا، اسے میز پہ لے آؤ۔ معتصم بڑی میز پر گفٹس، کیکس اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے، دایاں ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیلنا چاہا۔ وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازے کی نوب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے دروازے نے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تبھی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ اوہ نو! بہت سی دلدوز چیخیں بلند ہوئیں، اور ان میں سب سے دلخراش اس کی اپنی چیخ تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی ٹھٹ کی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پر جا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ جیلیز، بنٹیز، ہر چیز ادھر ادھر بکھر گئی۔ فرش پر بریڈ، چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ایک ملبہ پڑا تھا، اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی پل وہ شاک کے عالم میں اس ملبے کو دیکھے گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جاگرز کو دیکھا۔ وہ اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہان سکندر تھا، اور اتنی ہی بے یقینی اور شاک سے اس ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پر بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سامنے۔ او گاڈ! تعصب، ملال کے مارے وہ کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم لب بھینچ گئے۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹوٹا کریم میں لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے منہ پر دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کی گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ پر سے پھسلتا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پر لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھینچے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لب اتنی سختی سے بھینچ رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھی اور کنپٹی پر نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے۔ حسین پریشانی سے آگے بڑھا۔ ڈی جے اور معتصم اس کے ساتھ تھے۔ حیا، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین نہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، کہیں بھی چلے جاؤ، مگر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لے کر آئے۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ میں سے اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا سوائے ڈی جے کے، مگر وہ تمام متعصب کھڑے طلباء سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حیا! جہان کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ میرا نام بھی مت لو۔ اس نے گردن کے گرد بندھے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی، ایپرن ایک طرف اتار پھینکا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے ہی جل اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے چکردار سیڑھیاں اترنے لگی، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ آخری سیڑھی پھلانگ کر وہ اتری اور برف سے ڈھکی گھاس پر تیز تیز چلنے لگی۔ باہر تیز سرد ہوا تھی، ہلکا ہلکا سا قہر ہر سو چھایا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے، سر جھکائے روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی، اور اسے پتا تھا کہ وہ ایک جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر سامنے سومانچی کی مصنوعی جھیل تھی۔ جھیل اب خاصی پگھل چکی تھی، پھر بھی فاصلے فاصلے پر بڑے بڑے برف کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جھیل کے کنارے رک گئی۔ تیز دوڑنے سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ پتلی ٹی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی۔ ڈھیلا جوڑا آگے
کھل کر کمر پر آ گیا تھا۔ وہ تھکی ماندی سی گھاس پر بیٹھ گئی اور سلیپر سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ وہ خود اذیتی کی انتہا تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر نیچے جھکا کر وہ ایک دم سے بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مصنوعی جھیل کا پانی رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا، گویا چاندی کا ایک بڑا سا ورق سیاہ پانی پر تیر رہا ہو۔ دور جنگل سے پرندوں کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ کئی لمحے ریت کی طرح پھسل کر جھیل کی چاندی میں گم ہو گئے تو اس نے قدموں کی چاپ سنی، کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، لب کاٹتا سنجیدہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سوری حیا، میں تو معذرت کرنے آیا تھا کہ اس روز کام کی پریشانی میں تم سے مس بہیو ہو گیا تھا۔ مگر وہ چپ چاپ بے آواز روتی اسے دیکھتی گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا۔ میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم دروازے کے پار کھڑی ہو۔ میں نے تمہارا بڑھا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا۔ اپنی ڈانس میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں تمہارا ہاتھ دھکیل دیا، تمہاری ساری ریاضت ضائع کر دی۔ شاید وہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کی بات کر رہا تھا، یا شاید ان کے تعلق کی۔ وہ ابھی کچھ بھی صحیح یا غلط سمجھنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں دعویٰ کروں گا۔ دعویٰ؟ اس کے بہتے آنسو پل بھر کو تھمے۔ ہاں، میں تمہیں بالکل ایسا جنجر بریڈ ہاؤس بنا کر لا دوں گا۔ اور اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رو دے۔ مائی فٹ جہان سکندر، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال کر سلیپرز میں ڈالے۔ میری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹی تو ڈھیلے جوڑے کا آخری بل بھی کھل گیا اور سارے بل آبشار کی طرح کمر پر سیدھے گرتے گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر ڈھلان پر چڑھنے لگی۔ جہان لب کاٹتا اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے کمبل میں لیٹی تھی، دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامے گیم کھیل رہی تھی۔ ساتھ والے بینک پہ ٹالی منہ پہ تکیہ رکھے سو رہی تھی۔ جیری اسٹڈی روم میں تھی۔ ختیجہ نیچے اپنے بینک کی کرسی پر بیٹھے میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ حسین کا برتھ ڈے جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹنے سے خراب نہیں ہوا، اس کا برتھ ڈے تمہارے اوور ری ایکشن سے خراب ہوا ہے۔ تم نے اپنے کزن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کا قصور نہیں تھا، اس نے تمہیں واقعی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم تھوڑا سا ضبط کر لیتی اور کھلے دل سے اپنے کزن کو ویلکم کرتی تو ہم اس ٹوٹے جنجر بریڈ ہاؤس کو یادگار بنا لیتے، اسے ایک دوسرے کے چہروں پر ملتے، اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے اور کیا کچھ نہ کرتے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں جمائے ڈی جے تیزی سے کچھ ٹائپ کرتی کہہ رہی تھی۔ حیا اسی طرح ببل چباتی موبائل کی بٹن دباتی رہی۔ تمہارے جانے کے بعد سب اتنے شرمندہ تھے کہ مت پوچھو۔ کس طرح میں نے بمشکل سب کو منا کر حسین سے کیک کٹوایا۔ دفعتاً حیا کا موبائل بجا تو ڈی جے خاموش ہو گئی۔ حیا نے لب بھینچے اسکرین کو دیکھا، وہاں جہان کا موبائل نمبر لکھا آ رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ کال مسترد نہ کر سکی۔ کیا ہے؟ اس نے فون کان سے لگا کر بہت آہستہ سے کہا۔ ابھی تک خفا ہو؟ وہ ایک اپنائیت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ خفا ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے، مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے دیا ہی نہیں۔ اتنے لمبے مکالمے مت بولو، مجھ سے اب سردی میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا، فوراً باہر آؤ۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم کہاں ہو؟ آنسو غائب ہو گئے۔ تمہارے ڈورم کے باہر بالکنی میں کھڑا ہوں۔ میرے اللہ، تم اب تک یہیں ہو؟ وہ فون پھینک کر اٹھی، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری اور دوڑ کر دروازہ کھولا۔ وہ بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اوف جہان! حیا دروازہ بند کر کر اس تک آئی۔ اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سا سیاہ سویٹر پہن لیا تھا اور بالوں کو پھر سے ڈھیلا جوڑا باندھ دیا تھا، آنکھیں ہنوز مترم تھی۔ کب سے کھڑے ہو ادھر؟ وہ خفگی سے کہتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ جب سے تم نے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں، میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں۔ چائے تو نہیں پلاؤ گی؟ وہ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ ساری تلخی بھلا کر ہنس دی۔ آؤ تمہیں ایپل ٹی پلاتی ہوں، تمہارے ترکی کی سوغات ہے، ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیب والی چائے نہیں پی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں اترنے لگے۔ اور ہم یہی پی کر بڑے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے نا ہم میں۔ وہ شاید یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتی حیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہاں، بہت فرق ہے ہم میں نے تسلیم کر لیا تھا، اس نے ہار مان لی تھی، اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود۔ اف، یہ ڈی جے کے سنہری اقوال بھی نہ
وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سادہ چائے پیو۔ اس نے کیبنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا، دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، دیگچی ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالی، اس میں پانی اور پتی ڈال کر چولہے پر چڑھائی اور چولہا جلا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً سے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے، کام کی محنت اور مشقت کے عادی۔ وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ اب وہ سلیب پر رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے تو جہان میں کر لوں گی، تم نے کرنے ہوتے تو اب تک کر چکی ہوتی۔ اب اس سے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈال دو، بلکہ مجھے دو۔ اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور خود ہی دیگچی میں انڈیل دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کھلے نل تلے پلیٹ کھنگال رہا تھا، جینز اور جاگرز پہنے، سویٹر کی آستینے کوہنیوں تک موڑے۔ وہ ٹاکسم اسکوائر کی میٹرو میں موجود اس ایگزیکٹو سے قطعاً مختلف لگ رہا تھا جس سے چند ہفتے قبل حیا ملی تھی۔ حیا، حیا، ڈی جے حواس باختہ سی چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ تمہارا فون مر جائے گا بج بج کر۔ اوہ، السلام علیکم۔ جہان کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ وعلیکم السلام، جہان نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ تمہارا فون۔ وہ حیا کو موبائل تھما کر واپس مڑ گئی۔ حیا نے موبائل پر دیکھا، 5 مسڈ کال، ترکی کا کوئی غیر شناسا سا نمبر۔ اسی وقت اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، وہی ترکی کا نمبر۔ اس نے کال وصول کر لی۔ ہیلو۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ حیا سلیمان، بندے کو عبد الرحمن پاشا کہتے ہیں۔ اب تک تو آپ مجھے جان گئی ہوں گی، وہ شائستہ اردو میں کہہ رہا تھا۔ اس کے الفاظ میں ممبئی کی باسیوں کا تیکھا پن تھا اور لہجہ بہت ٹھنڈا۔ حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر جہان کو دیکھا، بہت غور سے اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ رانگ نمبر، اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ میں سے لے لیا۔ کون؟ وہ فون کان سے لگا کر بولا تو اس کے چہرے پر بے پناہ سختی تھی۔ کون؟ اس نے دہرایا۔ شاید دوسری جانب سے کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ جہان دم بھیجے چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے فون کان سے ہٹایا۔ بند کر دیا ہے۔ اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون تھا؟ تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا؟ شاید رانگ نمبر تھا۔ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ کوئی تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا؟ پھر جیسے وہ چونکا۔ وہ پھول پتہ نہیں کون ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ جانے دو۔ ہراسمنٹ ایک جرم ہے، ہم اس کے لیے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، کسی مسئلے کا حل جہان سکندر کے پاس نہ ہو یہ ممکن نہ تھا بھلا۔ جانے دو، میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خود ہی تھک کر رک جائے گا۔ گو کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا۔ حیا نے موبائل کو سائلنٹ پر لگا کر جیب میں ڈال دیا۔ وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہ ہو سکتی تھی۔ چولہا کیوں بند کر دیا؟ ابھی پکنے دیتی، میں زیادہ کڑی ہوئی چائے پینے کا عادی ہوں۔ اسی پل چولہا بند ہوا تو وہ چونکا۔ میں نے نہیں بند کیا، یہ آٹومیٹک ہے، ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، سو 10 منٹ بعد خود ہی جل اٹھے گا۔ یہ اچھا کام ہے۔ اسے جیسے کوفت ہوئی، پھر آخری برتن کھنگالتے ہوئے وہ بار بار چولہے کو سوچتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب برتن ختم ہو گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا۔ برتن دھل گئے ہمارے، اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ۔ وہ چولہے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کیبنٹ یا ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں جو تم حل کر لو۔ اچھی بھلی زندگی ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے تمہیں سوائے اس بیکار چولہے کے؟ کوئی تو حل ہوگا اس کا بھی۔ وہ نچلا لب دبائے جھک کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو۔ ٹھہرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا۔ جہان، رہنے دو، میری کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ، ڈیش بورڈ پر پڑا ہوگا، تب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ اس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف بڑھائے، گردن نیچے جھکائے، چولہے کے ارد گرد جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ جہان ہی کا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کسی کی سنے۔ اسے میٹرو میں اپنے جوتے کے تسمے کھولتا جہان یاد آیا تھا۔ اسے مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جہان کی چھوٹی سفید کار ہاسٹل کی سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس میں سے ٹول باکس نکالتے ہوئے حیا نے بے اختیار سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی، یا پھر شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ داروں کے بارے میں عمومی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ خاصے دولت مند ہوں گے، جبکہ جہان اور سبین پھپھو کے برعکس محنت کش ورکنگ کلاس کے افراد تھے۔ وہ واپس آئی تو وہ چھری سے ہی شروع ہو چکا تھا اور پائپ، ساکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھولے بیٹھا تھا۔ چند منٹ وہ خاموشی سے سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے کام کرتے دیکھتی رہی۔
वो दाएं घुटने और बाएं पंजे के बल ज़मीन पर बैठा पाइप के दहाने पर पेच कस के कुछ खोल रहा था। टूल बक्स इसके पाँव के साथ फर्श पर खुला पड़ा था। चंद सब्र आजमा पल बीते और फिर वो फातिहाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है ये फिक्स कर दिया है, अब ये खुद से नहीं बुझेगा। इसने इसने कहने के साथ ही अमली मुजाहरे के तौर पर चौथे चूल्हे को जला दिया और फिर चाय की केतली इस पर रख दी। ये जो तुमने हरकत की है ना जिहान सिकंदर, ये गैर कानूनी है। अगर किसी को पता चल गया तो। सुमानची में स्मोकिंग भी गैर कानूनी है, मगर स्टूडेंट्स करते हैं ना। ड्रिंकिंग भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स वो भी करते हैं। और कमरों में छोटे चूल्हे और माइक्रोवेव रखना भी गैर कानूनी है, वो भी रखते हैं ना। सो तुम भी अपनी मर्जी करो। वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा बड़ी लापरवाही से बोला तो वो हंस दी। इसे अपना सर्वे फॉर्म याद आ गया था। तुम सुबानची से पढ़े हो जो इतनी मालूमात हैं। सुबानची से पढ़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट ना चला रहा होता। हम तो आम से सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं मैडम। वो जब भी अपनी कम आमदन या काम का जिक्र करता, इसके बजाय मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तल्ख उदासी सी होती, एक एहसास कमतरी, या फिर शायद ये इसका वहम था। खैर, हया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की केतली उठाई। ट्रे में प्यालियाँ इसने पहले ही सेट कर रखी थी। अब वो छलनी रख कर चाय उंडेलने लगी। इस वीकेंड पर डिनर करें साथ। इसने एक झटके से सर उठाया। ज़रा सी चाय छलनी के दहाने से फिसल कर प्याली पकड़े इसके हाथ पर गिरी, मगर वो बेहद हैरत और बेयकीनी से जिहान को देखेगी। अच्छा अच्छा नहीं करती, गलती से कह दिया। वो जैसे शर्मिंदा हो गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है। ठीक है, श्योर, मगर कहाँ। वो जल्दी से बोली, मुबादा वो कुछ गलत ना समझ ले। फिर अपनी जल्दबाजी पे भी खफत हुई। इस्तकलाल जदेसी में कहीं भी। तुम्हें बस टाक्सम पर उतारती है ना। हया ने इसकी प्याली उठाकर इसे दे दी तो इसने सर के ज़रा से इस्बात के साथ थाम ली। इस्तकलाल जदेसी में कहीं भी तुम्हें बस टाक्सम पर उतारती है ना। हया ने इसकी प्याली उठाकर इसे दी तो इसने सर के ज़रा सी इस्बात के साथ थाम ली। हाँ, वो अपनी प्याली लेकर इसके बिलमुकाबिल स्लेब के साथ टेक लगाए खड़ी हो गई और चाय में चमचा हिलाने लगी। फिर मैं तुम्हें टाक्सम से पिक कर लूँगा हफ्ते की रात 8 बजे, ठीक। ठीक। वो घूंट भरते हुए मुस्कुरा दी। जब वो इसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो वो दोनों को अपने नीचे पाकर बालकनी की बत्ती खुद ब खुद जल उठी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो हौले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैं आज ओवर रिएक्ट कर गई थी। जिहान ने पलट कर इसके देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवा कर, चूल्हा ठीक करवा कर और चाय के 2 कप बनवा कर तुमने बिलाखिर मान ही लिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं सुकून से सो सकूँगा। वो गोया बहुत तशक्कुर और एहसानमंदी से बोला था। वो खफत से हंस दी। कहा ना सॉरी। सॉरी मुझे भी करनी चाहिए, मगर वो मैं डिनर पर कर दूंगा। उधार रहा। हफ्ते की शाम 8 बजे शार्प। मुझे याद रहेगा। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा और हया सीने पर बाजू लपेटे खड़ी इसे जाते देखती रही। जब इसकी कार निगाहों से ओझल हो गई तो वो कमरे की तरफ मुड़ गई। बालकनी की बत्ती बुझ गई। सारी जगह में तारीकी छा गई। डीजे वहीं कुर्सी पर बैठी लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। वो ज़ेरे लब कोई धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई और अपने बैंक के ज़हन में चढ़ने लगी। तुम्हारा कज़न बड़ा हैंडसम है, डीजे ने मसरूफ़ अंदाज में तबसरा किया। सो तो है। इसने बिस्तर में लेटकर डीजे को देखते हुए जवाब दिया। ये वही पोपो का बेटा है ना। डीजे स्क्रीन को देखती लैपटॉप की कुंजियों पर उंगलियां चला रही थी। वही शादीशुदा। हाँ। इसके लबों पर एक दबी दबी मुस्कुराहट दर आई। अच्छा। डीजे मायूसी से खामोश हो गई। हया ज़ेरे लब वही धुन गुनगुनाने लगी। बको मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झंझला कर बोली। वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाए जा रही थी। वो खुश थी, बहुत खुश। दरवाज़ा खुला था। इसने धकेला तो वो एक नागवार मगर आहिस्ता आवाज़ के साथ खुलता चला गया। सामने लाउंज में अफ्तरी फैली थी। छोटा सा किचन भी साथ ही था जिसमें इसकी बीवी काम करती हुई दिखाई दे रही थी। हाशिम कदम कदम चलता किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। इसकी बीवी इसकी जानिब पुश किए चूल्हा जला रही थी। वो भी इसकी तरह थी, दराज कर घुंघराले बाल, स्याह और अहले हबशा की सी मखसूस मोटी स्याह आंखें। डॉक्टर क्या कहता था। वो चौंक कर पलटी, फिर इसे देखकर गहरी सी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी होगी और इसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। वो ज़रा खामोशी से खड़ा सुनता रहा। पैसों का इंतज़ाम हुआ। वो कपड़े से हाथ पोंछती हाशिम तक आई और परेशानी से इसका चेहरा देखा। नहीं। हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। तो अब क्या होगा। हमें इन चंद हफ्तों में हज़ारों लीराज जमा करने हैं। तुमने पाशा से बात की।
की थी तो वो क्या कहता है? वो बेकरार हुई। नहीं देगा, जो काम मैं कर रहा हूँ बस इसकी कीमत देगा, ऊपर एक कुर्श भी नहीं। क्यों? इतना तो पैसा है इसके पास, पूरा महल तो खड़ा कर रखा है बीयू कदा में, फिर हमें क्यों नहीं देगा? वो कहता है इसने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा, और फिर मज़ीद किस खाते में दे, मैंने अभी तक इसकी पिछली रकम नहीं लौटाई। हाँ तो वो हारिस के इलाज पर लग गए थे, और कोई जुआ थोड़ी खेलते हैं हम। इसने गुस्से से हाथ में पकड़ा कपड़ा मेज़ पर दे मारा। वो नहीं देगा। मैं क्या करूँ? वो बेहद मायूस था। मुझे नहीं पता हाशिम, कहीं से भी हो तुम पैसों का बंदोबस्त करो वरना हारिस मर जाएगा। हाशिम ने बेचारगी और कुर्ब से सर झटका। हाशिम कुछ करो, हमारे पास दिन बहुत कम है, हमें पैसे चाहिए हर हाल में। करता हूँ कुछ। वो जिस शिकस्तगी के आलम में आया था इसी तरह वापस पलट गया। इसकी स्याह पेशानी पर तफक्कुर की लकीरों का जाल बिछा हुआ था, और जाल में वाज़े मायूसी थी। वो मुस्तरब सी उंगलियां मरोड़ती खड़ी इसे जाता देखती रही, फिर एक नज़र कमरे के बंद दरवाजे पर डाली जहां इनका बेटा सो रहा था, और सर झटक कर वापस सिंह की तरफ पलट गई जहां बहुत से काम इसके मुंतज़िर थे। डीजे ने दरवाज़ा खोला तो वो इसे आईने के सामने खड़ी दिखाई दी। दरवाज़ा बंद करके आगे आई और हया के सामने खड़े होकर पूरी फुर्सत और बहुत मशकूक निगाहों से इसे देखा। इसके हाथ में मस्कारा ब्रश था, और वो आईने में देखती आंखें खोले एहतियात से पलकों से ब्रश मिस कर रही थी। गहरा काजल, स्याह सुनहरी सा आई शेड और लुबों पर चमकती गुलाबी लिपस्टिक। वो बहुत मेहनत से तैयार हो रही थी। बाल यूँ सेट कर रखे थे कि ऊपर से सीधे आते, बाल कानों के नीचे से मुड़कर घुंघराले हो जाते थे। बालों पे इसने कुछ लगा रखा था कि वो गीले गीले से लगते थे, और जो फ्रॉक इसने पहन रखा था इसके ऊपर पेटी कदीम तर्ज के सुनहरी सिक्कों से भरी थी। आस्तीन बहुत छोटी थी और इन पर भी सुनहरी सिक्के लटक रहे थे। नीचे लंबे फ्रॉक की कलियां स्याह थीं। टखनों से ज़रा सा झलकता पाजामा भी स्याह था। किधर की तैयारियां हैं? डीजे ने सर से पैर तक इसे देखा। डिनर की। इसने लिप ग्लॉस के चंद कतरे लोगों पर लगाए और आईने में देखते हुए होंठ आपस में मिस करके खोले। किसके साथ? जिहान के साथ। बिसाख्ता लोगों से फिसला। लम्हे भर को वो चुप हो गई, फिर लापरवाही से शाने उचकाए। वैसे वो शादीशुदा है। अच्छा, वो 2 घंटे सर्दी में बालकनी में खड़ा रहता है, चूल्हे के तारों में हाथ डालकर इसे ठीक कर देता है, सारा किचन साफ करके जाता है, फिर तुम्हें डिनर पर बुलाता है और तुम इस सारी तैयारी के साथ जा रही हो। फिर सोच लो अब भी वो शादीशुदा है। बको मत। वो हंसते हुए कुर्सी पर बैठी और झुककर अपनी स्याह हाई हील्स पहनने लगी। ना बताओ, मैं भी पता लगा कर रहूँगी। डीजे मुंह पर हाथ फेरती अपनी कुर्सी पर बैठ गई। हया ने गुनगुनाते हुए मेज़ पर रखा अपना छोटा सुनहरी क्लच उठाया, वही दावर भाई की मेहंदी वाला क्लच जो इसने जहाज़ में भी साथ उठा रखा था। इसे वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। अब भी खोला तो अंदर एक तह किया हुआ विजिटिंग कार्ड और इत्तिसाल का कॉलिंग कार्ड भी रखा था, जो उन्होंने अबू जहबी से ख़रीदा था। इसने मोबाइल, पैसे और सुबानसी का आईडी कार्ड अंदर रखा। क्लच छोटा था, हाल ही का दिया गया मोटा भद्दा मोबाइल इसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो इसने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और अच्छा मैं चली कहकर हैंगर पर लटका अपना सफ़ेद नरम कोट एक हाथ से खींचकर उतारा और बाहर लपकी। बारीक लंबी हील से पथरीली सड़क पर चलते हुए इसने कोट सीधा किया और पहना, फिर चलते चलते सामने से बटन बंद किए। गोरसल का स्टॉप ज़रा दूर था, इसे वहाँ तक पैदल जाना था। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए तेज तेज सड़क पर चलती जा रही थी। शाम की ठंडी हवा से इसके गीले घुंघराले बाल कमर पर उड़ रहे। जिस लम्हे वो गुरसल स्टॉप के करीब पहुंची, इसे गुरसल दूर सबांची के गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। हाले ने कहा था, जिस दिन तुम्हारी गोरसल छूटेगी इस दिन तुम्हें हाले नूर बहुत याद आएगी। और इस पल बेबसी और दुख से इस दूर जाती गोरसल को देखकर इसे वाकई हाले नूर बहुत याद आई। इसने जेब से मोबाइल निकाला और जिहान को पैगाम लिखा, मेरी गोरसल छूट गई है, मुझे पिक कर लो, मैं स्टॉप पर खड़ी हूँ। वो कितनी ही देर वहाँ सड़क पर टहलती रही मगर इसका जवाब नहीं आया। शायद इस गरीब के पास जवाब देने का भी क्रेडिट नहीं था। हॉर्न की आवाज़ पर वो अपने हाल में लौट आई जहाँ एक स्याह चमकती हुई कार इसके ऐन सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने बटन दबाकर अपनी तरफ का शीशा नीचे किया और चेहरा ज़रा सा मोड़कर इसे मुखातिब किया, मादाम सुलेमान, टाक्सम स्क्वायर, जिहान सिकंदर। तुर्क लबो लेचे में ड्राइवर ने चंद अल्फाज अदा किए तो इसने सर हिला दिया और दरवाज़ा खोलकर पिछली नशिस्त पर बैठ गई। वो यकीनन जिहान का ड्राइवर था, गो कि इसने मफलर चेहरे के गिर लपेट रखा था और सर पर टोपी भी ले रखी थी। हया बस इसकी एक झलक ही देख पाई थी,
پھر بھی اس سے گمان گزرا کہ اس نے اس سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں، یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی۔ ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو مرر میں ایک دو بار دیکھا بھی، مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پر تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں۔ وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں اطراف سے گھاس کے ایک گول کی طرح عرضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی چار پتیاں ہوں، اور ہر پتی کے کناروں کی لکیر پر پتھریلی روش بنی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کے بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان کی سفید کار کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پر تھی تو سیاہ کار اس کنارے۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پر رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیلز بہت پسند نہ تھیں، اسے اندازہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، بونٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تاریں جوڑ رہا تھا۔ سیاہ جیکٹ اور جینز میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سے حلیے میں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہج سہج چلتی اس تک آئی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری تار کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک پر رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پر دغا دے جاتی ہے، اب بھی مسئلہ کر رہی ہے۔ خیر، میں فکس کر لوں گا، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر لو گے، مجھے پتہ ہے جہان سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پر مجھے تلاشتے تمہیں کتنی دیر لگی، اور بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بھیجی گئی شوفر ڈریون کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کرنا کہاں سے سیکھ لیے ہیں تم نے؟ میں اتنا قریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتا اب بونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار کے اس سرے پر وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ وہ قدرے بے چینی سے بولی۔ میسج؟ جہان نے جب جیب تپتپائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں، اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس پہ پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا۔ اس کے دونوں پیغام وہیں پھنسے ہوئے تھے۔ اوہ، بیلنس بالکل ختم تھا۔ ظاہر ہے، پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ کار کو لاک کر رہا تھا۔ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی مہذب جگہ پہ؟ وہ بات بدل گئی۔ کنکھیوں سے اس نے لش پش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کار میرا اتنا وقت ضائع نہ کراتی تو میں اب تک کسی ریسٹورنٹ میں جگہ ڈھونڈ بھی چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ سڑک کے کنارے چلتے جا رہے تھے۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ ہی سے نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی رنگوں اور کمکموں سے سجی رونق کے عروج پر تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ گلی کی دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورنٹس میں خاصا رش تھا۔ وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کی قطار میں بنے ایک ریسٹورنٹ میں چلے آئے۔ زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورنٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے والی خاص میز کے ساتھ رکھے اسٹینڈ پر حیا نے کوٹ اتار کر لٹکایا اور جہان کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ زرد روشنیوں میں اس کے فراک کے سنہری سکے چمکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں بازو میں ایک سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور اب وہ کوہنی میز پر رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل اس نے میز پر ہی رکھ دیا تھا۔ پھر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری طرف سے ہے، سو تم کرو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینیو کارڈ کھول کر انہماک سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو دانت سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس قدیم یونانی دیویوں کی سے سنگھار والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا۔ کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اتنی لا تعلقی و بے خبری، وہ بھی اس ایک شخص سے جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ اپنی ساری تیاری رائیگاں جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔
آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پر کونیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈورم بلاک میں کیوں آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ لیے سیاہ بال نوعمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے کٹے ہوئے تھے اور عموماً وہ ہلکے ہلکے گیلے ہوتے تھے۔ پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے وہ اب اتنا کم گو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگتا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوگے، مجھ سے ملنے بس بالخصوص آؤ یہ تو ذرا مشکل ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا اور اس لیے کہ ممی کو پاکستان فاطمہ آنٹی کو فون کر کے تمہارے ڈورم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ تم نے تو ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا۔ یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پر بتا دی تھی، مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا تھا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتے کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب اسے ہر جگہ تلاش کر لیتے تھے۔ تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا تم اس روز استقلال اسٹریٹ پر مجھ سے خفا ہو گئی تھیں۔ اچھا، آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی اور لڑکی ہو۔ وہ بہت جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی، سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتے بولی تھی۔ ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا، وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ریسٹورنٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی، وہ میرے ریسٹورنٹ کی عمارت کی اونر ہے اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئیں۔ حیا، میں اس دن زیادہ اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر اپنی تمام پریشانیوں میں مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بھی خفا ہوئی سی بات پہ وہ قدرے تک توقف سے بولا، نہیں، میں نے تمہیں تب ہی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر کے دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا، مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پر ادھار ہے۔ اس سے قبل کہ وہ جواباً کچھ کہتی، ایک ویٹر اس کی طرف آیا تھا۔ میڈم سلیمان، حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بکے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ ساتھ ہی اس نے ایک 2 رویہ تہہ کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجیے مادام۔ وہ جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی چونکی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھولی۔ بے ستر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھی، میری کار میں سفر کر کے یہاں آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنی کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جیہان گلاس لبوں سے لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ چند لمحے پیشتر کی گرم جوشی جیہان کی آنکھوں میں مفقود تھی۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورنٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، کوئی جواب بن ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ دکھاؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جیہان کے ہاتھ پر رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا، اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھرتی گئیں، رگیں تن گئیں اور لب بھینچ گئے۔ تم کس کی گاڑی میں ٹرک سنواری ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا اور وہ ایک نگاہ اسے سمجھا گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان، ابا اور روہیل کی طرح کا مشرقی مرد۔ میں سمجھی وہ تمہاری کار اور ڈرائیور ہے، میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی، اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تو اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے بھیجا ہے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، یعنی کہ نہیں، اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ حیا، تم یوں کسی کی گاڑی میں بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی وہ تمہاری کار ہے۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی؟
अगर तुम्हें मुझ पर इतनी बेएतबारी है तो मैं लानत भेजती हूँ तुम पर। इसने नैपकिन नोच फेंका और कुर्सी धकेल कर उठी। जो शख्स ये हरकत करता है वो मुझसे पूछ कर नहीं करता, ना इसमें मेरा कोई कसूर है। अगर तुम मुझे इतना ही बुरा समझते हो तो ठीक है, यहाँ अकेले बैठो, अकेले खाओ और अकेले रहो। इसने क्लच यूं हाथ मार कर उठाया कि क्रिस्टल का गुलदान मेज से लुढ़क कर नीचे जा गिरा। छनाके की आवाज़ आई और वो किरचियों में बढ़ गया। जिहान शायद इसके लिए तैयार नहीं था, मगर वो इसके तासुरात देखने के लिए नहीं रुकी। वो तेज़ी से मेज़ के एक तरफ से निकली, स्टैंड पर लटका कोट कॉलर से पकड़कर खींचा और तेज़ तेज़ चलती हुई बाहर निकल गई। अगर वो इसके पीछे आना भी चाहता तो अभी जो नुकसान कर कर गई थी इसे पूरा करके ही आता, और इस कार्रवाई में से जितने मिनट लगते इतनी देर में वो दूर जा चुकी होती। इस्तकलाल स्ट्रीट में लोग इसी तरह चल रहे थे। वो इस रश के दरमियान में ही कहीं थी। इसने कोट पहना नहीं, बाजू पर डाल दिया और दोनों बाजू सीने पर लपेटे वो तेज़ तेज़ कदम उठाती चलती जा रही थी। आंसू मुतवातर इसकी आंखों से गिर रहे थे। वो इसके पीछे नहीं आया, और अगर आया भी तो वो इस शोर और रश में इसे देख ना पाई, ना ही इसकी आवाज़ सुन पाई। बस इसी तरह चलती रही। इस्तकलाल स्ट्रीट का आखिरी किनारा मोड़ कर वो टाक्सम स्क्वायर में दाखिल हुई और बिल्कुल सीध में चलती हुई टाक्सम पार्क की तरफ बढ़ गई। तारीख पार्क में एक गोशे में वो संगी बेंच वीरान पड़ा था। वो गिरने के से अंदाज में इस पे बैठी और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोती। अना, खुददारी, इज़्ज़त नफ्स और अपनी ज़ात की वक़ार के वो सारे असबाब जो वो हमेशा खुद को पढ़ाती और याद दिलाती रही थी, आज बहुत ज़िल्लत के साथ चिकनाचूर हुए थे। वो शख्स कब इसको यूं जलील नहीं करता था, यूं बेमोल बेवक़्त नहीं करता था। इसे एक मौका भी याद ना आया। हमेशा हर दफ़ा वो यही करता था, और या फिर ऐसा हो जाता था। आखिर कब तक यूं ही चलेगा? बहुत गिरा लिया इसने खुद को, बहुत झुका लिया, बहुत बेमोल कर लिया। अब वो मज़ीद नहीं झुकेगी, अब इसे झुकना पड़ेगा। बस आज ये तय हो गया। इसने बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए सोचा, फिर इर्द गिर्द फैली रात को देखा तो वापसी का ख्याल आया। इसने गोद में रखा सुनहरी क्लच खोला ताकि मोबाइल निकाल सके, मगर ओह, मोबाइल तो इसमें पूरा ही नहीं आता था। वो तो इसने मेज़ पर रखा था, और वो कोट उठाए बाहर भागी। अपना तुर्की वाला भद्दा मोबाइल वो इस रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी। इसे हर हालत में मोबाइल वापस उठाना था, चाहे जिहान से सामना हो या ना हो। चंद मिनट बाद जब वो हाँफती हुई वापस इस्तकलाल स्ट्रीट में इस रेस्टोरेंट का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई तो कोने वाली मेज़ खाली थी। वो दौड़कर इस मेज़ तक गई और इधर उधर चीज़ें उठा उठा कर अपना मोबाइल तलाशा, मगर वो कहीं नहीं था। क्रिस्टल के टूटे गुलदान की कुर्सियाँ अब फर्श से उठा ली गई थीं। प्रॉब्लम मैडम? वो आवाज़ पर पलटी तो वही बावर्दी वेटर जिसकी नाक में मोटा सा तिल था, मुतफक्कर सा खड़ा था। वो बुके इसी ने इसे ला कर दिया था। मेरा मोबाइल था इस मेज़ पर। वो परेशानी से घुंघराली लटे कानों के पीछे उड़सती हुई मेज़ पर चीज़ें इधर से उधर करने लगी। जी हाँ, पढ़ा था, मगर जब आप गुलदान गिरा कर गईं तो आपके साथ जो साहब थे। जी हाँ, पढ़ा था, मगर जब आप गुलदान गिरा कर गईं तो आपके साथ जो साहब थे उन्होंने वो मोबाइल रख लिया और मुझे कहा था कि अगर आप आएँ तो मैं बता दूँ कि वो फ़ोन इन्हीं के पास है। वेटर ने टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बताया। ओह अच्छा, इसके तने हुए असाब ढीले पड़ गए। मिलने का एक और बहाना। वो चला गया? जी, वो बिल पे करके फ़ौरन आपके पीछे बाहर दौड़े थे। आपको नहीं मिले? नहीं, शुक्रिया। वो फूलों के मुतालिक कुछ पूछने का इरादा तर्क करके बाहर निकल आई। इस्तकलाल स्ट्रीट पर कदम रखते हुए इसने कोट पहन लिया। अब इसे काफ़ी देर तक टाक्सम स्क्वायर पर गोरसल के इंतज़ार में बैठना था।